السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 20۔ ناظرین، ایپیسوڈ 19 میں آپ جان چکے ہیں کہ جب مریڈا کے عیسائی قلعہ میں چھپ گئے اور مسلمان روز میدان جنگ میں نکلتے اور انتظار کرتے کہ شاید وہ مقابلہ میں آ جائیں، لیکن جب وہ مقابلہ پہ نہ نکلے تو موسیٰ بن نصیر نے مسلمان لشکر کو حکم دیا کہ وہ قلعہ پر چڑھائی کر دیں۔ تمام مسلمان لشکر قلعہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے مریڈا کے قلعے پر پہنچا۔ وہاں پر کافی سارے مسلمان شہید ہوئے اور اس جگہ کا نام برج الشہداء رکھا گیا۔ ناظرین، جب عیسائیوں کو مسلمان قتل کر رہے تھے تو دوسری طرف موسیٰ بن نصیر کے بیٹے عبدالعزیز کا لشکر بھی آ گیا۔ یہ نیا آنے والا لشکر کیروان سے عبدالعزیز بن موسیٰ کی سرکردگی میں آیا تھا۔ یہ کل 7,000 کا لشکر تھا۔ انہوں نے آتے ہی جب لڑائی ہوتے ہوئے اور مسلمانوں کو دھاوا کرتے ہوئے دیکھا تو عیسائیوں پر اپنی ہیبت بٹھانے کے لیے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عیسائی یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ کہیں وہ فوراً حملہ نہ کر دیں اور اس طرح دونوں لشکر قلعہ فتح کر لیں گے، جس سے عیسائی ڈر گئے اور انہوں نے مصالحت کی گفتگو کرنے کے لیے عارضی طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کی، جسے موسیٰ بن نصیر نے منظور کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر برج کا انتظام کر کے نیچے اتر آئے اور انہوں نے برج کے نیچے سے اپنے خیمے تک مجاہدین متعین کر دیے تاکہ اگر عیسائی برج والے مسلمانوں پر حملہ کریں تو وہ فوراً امداد کو پہنچ سکیں اور کچھ آدمی اطلاع کر دیں۔ پہلے اکثر اوقات ایسا ہو چکا تھا کہ عیسائیوں نے اپنے قول قرار کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی، اس لیے مسلمان ان کا اعتبار بہت کم کرتے تھے۔ جب موسیٰ بن نصیر نئے آنے والے اسلامی لشکر کے سامنے پہنچے تو عبدالعزیز نے آگے بڑھ کر موسیٰ بن نصیر کو سلام کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، میرے بیٹے، تم خوب وقت پر پہنچ گئے۔ عبدالعزیز، میں آپ کا فرمان سنتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر چل پڑا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، بہت خوب کیا تم نے، تمہارے آنے سے عیسائی مرعوب ہو گئے۔ عبدالعزیز نے کہا، کیا انہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے کہا، ابھی نہیں، ابھی تو عارضی جنگ بندی کی ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگا، شاید صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر کہنے لگا، کل ان کا وفد مصالحت کے لیے آئے گا، تم اپنے لشکر کو ٹھہراؤ اور خود بھی جا کر آرام کرو۔ عبدالعزیز کہنے لگا، جی بہتر ہے۔ وہ سلام کر کے واپس لوٹا اور اس نے اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ فوراً ہی سپاہی گھوڑوں پر سے اتر پڑے اور انہوں نے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر میں خیمے نصب کر کے وہ آرام کرنے لگے اور عبدالعزیز اپنے خیمے میں چلے گئے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے خیمے میں پہنچے۔ وہ کبھی کبھی خضاب کر لیا کرتے تھے، آج بھی کچھ ان کے دل میں آ گئی اور انہوں نے خضاب لگا کر داڑھی کو سیاہ کر لیا۔ دوسرے روز آفتاب طلوع ہوتے ہی عیسائیوں کا وفد ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کچھ لوگ وہی تھے جو گزشتہ روز برج کے سامنے عارضی التواء جنگ کرانے کے لیے موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کچھ دوسرے لوگ تھے۔ موسیٰ بن نصیر کو عجیب لگا کہ اگر یہ لوگ صلح کے لیے آئے ہیں تو گفتگو کیوں شروع نہیں کرتے، اور اگر صلح نہیں چاہتے تو آخر آئے ہی کیوں ہیں۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر موسیٰ بن نصیر نے دریافت کیا، کہیے کیسے تشریف لائے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ہم آپ کے امیر سے ملنا چاہتے ہیں جن سے کل برج پر ملاقات ہوئی تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا، وہ میں ہی ہوں، میرا نام موسیٰ ہے، میں مغربی بلاد اسلامیہ کا وائسر ہوں۔ کل آپ کی مجھ سے ہی گفتگو ہوئی تھی۔ جو لوگ ان سے گزشتہ روز مل چکے تھے انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا، کل تک تو آپ کی داڑھی بالکل سفید تھی۔ موسیٰ نے مسکرا کر کہا، جی ہاں، آج سیاہ ہے۔ اہل اندلس خضاب کے نام سے ہی واقف نہیں تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ سفید بالوں کو سیاہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ موسیٰ نے داڑھی سیاہ کر لی تھی اس لیے انہوں نے اسے نہیں پہچانا، اور جب موسیٰ بن نصیر نے بتایا کہ میں وہی ہوں جن سے کل آپ کی بات ہوئی تھی، انہیں بہت حیرت ہوئی اور انہوں نے اپنی زبان میں آپس میں کچھ کہا۔ دنیا کی کون سی قوم ان سے لڑ سکتی ہے جو اپنی عمر تبدیل کر سکتے ہیں، جن کے بوڑھے جب چاہیں جوان ہو سکتے ہیں؟ بہتری اسی میں ہے جو شرائط پیش کریں ہم مان لیں، انہیں تسلیم کر کے صلح کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ موسیٰ سے ایک آدمی نے کہا، ہم فضول خون ریزی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ صلح کر لیں۔
موسیٰ بن نصیر نے کہا میں نے پہلے ہی قاصد آپ کے پاس بھیجا تھا، میں خود خلق خدا کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، اس لیے ہماری شرائط کچھ سخت نہیں ہوں گی۔ ایک عیسائی نے کہا اچھا تو آپ شرائط بتائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ قلعہ مریڈا میں رہنا چاہتے ہیں انہیں اپنے تمام ہتھیار اور گھوڑے ہمارے حوالے کرنا ہوں گے، اور جو لوگ نہیں پسند کرتے انہیں مریڈا سے چلے جانے کی اجازت دی جائے گی، مگر ان کے جانے سے پہلے ان کی تمام املاک ضبط کر لی جائیں گی۔ جو لوگ قلعہ میں رہیں گے ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے، انہیں معمولی محصول جزیہ کے نام پر ادا کرنا پڑے گا۔ عیسائی کہنے لگے یہ شرائط معقول ہیں، ہمیں منظور ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا بس تو آپ جائیں اور سب گھوڑے اور ہتھیار جمع کر کے لائیں، لیکن یہ خیال رکھیے کہ کسی کے پاس ان دو چیزوں میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے۔ عیسائی اطمینان رکھیں، ایسا نہ ہوگا جب آپ اعتبار کرتے ہیں تو ہم دغا بازی نہ کریں گے۔ موسیٰ شرافت کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہتھیار یا گھوڑے پائے گئے تو اس کی تمام چیزیں بحق اسلامیہ ضبط کر لی جائیں گی اور اسے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ عیسائی نہایت مناسب ہے، ہم شام تک یہ چیزیں جمع کر کے حاضر ہو جائیں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے کہا بہتر ہے۔ عیسائی سلام کر کے چلے گئے اور موسیٰ نے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آج جنگ ملتوی رہے گی، شام تک عیسائی گھوڑے اور ہتھیار جمع کر لے۔ موسیٰ بن نصیر نے ان کو شمار کرا کر اپنی تحویل میں لے لیا اور اسی وقت علی بن ربیع کو قلعہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ چلتے وقت اسے ہدایت بھی کر دی کہ کسی عیسائی سے کوئی سختی نہ کریں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ علی بن ربیع نے جاتے ہی قلعہ پر قبضہ کر لیا اور یہ واقعہ یکم شوال عید الفطر کے روز کا ہے۔ ناظرین دوسری طرف عبدالعزیز جو کیروان سے لشکر لے کر آیا تھا، عبدالعزیز کو یہ خطہ نہایت ہی بلا معلوم ہوا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کے متعلقات کی سیر کرنے لگے۔ پہلے وہ پہاڑ پر گئے، جس طرف بھی انہوں نے نظر اٹھائی انہیں سبزہ ہی سبزہ نظر آیا۔ وہ سبز پہاڑ کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس کے نظارے میں ایسے گم ہوئے کہ بے اختیار آگے بڑھتے چلے گئے۔ جوں جوں وہ بڑھتے جاتے تھے پہاڑ کی دل فریبی بڑھتی جا رہی تھی۔ بہت سی چٹانیں پھولوں سے لدی ہوئی تھیں اور ان پر عجیب قسم کے درخت کھڑے تھے۔ وہ ان چٹانوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی وادی میں جا نکلے جس کا چپا چپا سبزہ زار تھا، لیکن اس میں کھنڈرات بھی بہت زیادہ تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی زمانہ میں وہاں آبادی تھی جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی اور یہ جگہ کھنڈر بن گئی۔ وہ ان کھنڈرات کو دیکھتے ہوئے بڑھتے رہے۔ کچھ دور جا کر انہیں ایک پتھر کا بت نظر آیا جو اتنا اونچا تھا کہ اس کا سر مشکل سے نظر آتا تھا۔ اس کی اتنی بلند جسامت دیکھ کر خوف آتا تھا، انہوں نے پہلے کبھی اتنا بڑا بت نہ دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بت کے دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ وہی وادی ہے جو میں نے کیروان میں خواب میں دیکھی تھی۔ یہ وادی جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی سب چیزیں ویسی ہی ہیں جو میں نے خواب میں دیکھی تھیں، لیکن وہ نازنین نہیں ہیں جو اس بت کی دوسری طرف نظر آئی تھیں۔ ناظرین تھوڑی دیر گزری تھی کہ بت کے پیچھے سے ایک حسینہ نمودار ہوئی۔ یہ نیلا تھی، رازرق کی بیگم اور اندلس کی ملکہ۔ عبدالعزیز نے نیلا سے کہا کہ میں کیروان میں تھا، میں نے خواب دیکھا تھا، یہی کھنڈرات، یہی بت اور اسی طرح بت کے پیچھے آپ کو کھڑے دیکھا تھا۔ نیلا یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئی اور بولی اس نے کہا کہ اس نے مجھے کھڑے دیکھا؟ عبدالعزیز کہنے لگا ہاں۔ نیلا عجیب بات ہے یہ تو۔ عبدالعزیز کہنے لگا ہاں نہایت عجیب۔ جب میں نے اپنا خواب بیان کیا تو وہاں سیوتا کے گورنر کونٹ جولین اور اشبلیہ کے راہب بھی موجود تھے۔ نیلا کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اس نے کہا وہ دونوں وہاں کیوں گئے تھے؟ عبدالعزیز کہنے لگا شاہ رازرق نے کونٹ جولین کی بیٹی فلوریڈا کی آبرو ریزی کی تھی، وہ فریادی بن کر گئے تھے۔ عبدالعزیز نے دریافت کیا کہ کیا آپ کا ہی نام نیلا ہے؟ نیلا کہنے لگی جی ہاں، مجھ بد نصیب کا نام نیلا ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگا آپ بد نصیب نہیں، خوش قسمت ہیں، ایسی خوش نصیب کی جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ عبدالعزیز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ افسردہ نہ ہوں، آپ جو حکم دو گی میں اس کی تعمیل کروں گا۔ نیلا کہنے لگی میں حکم دوں؟ ایک قیدی کیا حکم دے سکتا ہے؟ عبدالعزیز کہنے لگا مگر آپ تو قیدی نہیں ہیں۔
نیلا کہنے لگی میری قوم آپ کی غلام ہے۔ عبدالعزیز کہنے لگا نہیں نہیں، آپ کنیز نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں، ایسا خیال کر کے اپنے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نیلا کہنے لگی مقدر کا لکھا پیش آتا ہے، مجھے اس کا رنج ضرور ہے لیکن اس رنج سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبدالعزیز نے کہا آپ ذرا بھی غم نہ کریں، بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ نیلا کہنے لگی آپ کا بے حد شکریہ، میں نے سنا ہے کہ والی طلیطلہ جانے والے ہیں۔ عبدالعزیز کہنے لگے جی ہاں۔ نیلا کہنے لگی آپ بھی چلے جائیں گے؟ عبدالعزیز کہنے لگے بے شک مجھے بھی ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ نیلا کہنے لگی کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ عبدالعزیز کہنے لگا بڑی خوشی سے۔ نیلا نے کہا بس تو یہ مجھے عنایت کیجئے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ عبدالعزیز نے نیلا سے وعدہ کر لیا، دونوں چل پڑے اور خادمائیں ان کے پیچھے چلیں۔ دونوں اس وادی کی سیر کرتے ہوئے مریڈا کے قلعہ کے پاس پہنچ گئے۔ نیلا سلام کر کے قلعہ کے اندر چلی گئی اور عبدالعزیز اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، موسیٰ بن نصیر نے جب سے مریڈا کو فتح کیا تھا، مغربی اندلس کے عیسائیوں پر رعب طاری ہو گیا تھا اور مریڈا کے نواحی شہروں کے لوگ آ کر مصالحت کرنے لگے تھے۔ جبکہ اس کے نواح سے بھی اطمینان ہو گیا تھا تو موسیٰ نے طلیطلہ جانے کا اعلان کر دیا۔ لشکر تیار ہونے لگا۔ عبدالعزیز نے نیلا کو اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر لیا تھا لیکن وہ اسے اپنے باپ کی منظوری کی بنا ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔